بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پھر وہ دن آ گیا 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پاکستان کی عسکری یادگاروں اور GHQ اور دوسرے مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں فرد جرم عائد ہوگی۔ یہ فرد جرم عمران خان، شیخ رشید سمیت 143 افراد کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ جو کہتے تھے نا کہ 9 مئی کیا کوئی ثبوت نہیں ہے حکومت کے پاس، کوئی مقدمہ نہیں چلا رہی۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ شاید فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا، لیکن میرا خیال ہے فی الحال عمران خان کے خلاف اور جو ان کے دیگر ساتھی ہیں 143 افراد، ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، یہ فرد جرم 25 یا 26 نومبر کو ہونی تھی، لیکن باوجود یہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ تو پھر آج 5 دسمبر کو عمران خان بالخصوص اور باقی جو رنگ لیڈرز ہیں ان کے خلاف دائر ہوگی۔ فرد جرم عائد کرنے کے بعد اب یہ مقدمہ چلے گا۔ اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ، حکومت ڈٹرمن ہے کہ 9 مئی کے واقعہ میں ملوث لوگوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عام تاثر تھا کہ شاید حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں عمران خان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ عمران خان کی رہائی آئندہ چند دنوں میں ہونے والی ہے۔ اب چند دنوں کے بعد بجائے اب 3 ماہ کے عرصے کی کیا کہا جا رہا ہے، نجم سیٹھی صاحب بھی جو بڑی چڑیا کی خبر لاتے ہیں، وہ تو اب 3 ماہ کی انہوں نے تاریخ دے دی ہے کہ آئندہ 3 ماہ میں ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ 24 تاریخ کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کسی صورت میں عمران خان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو عسکری اہداف کا انہوں نے جو تعین کیا تھا 9 مئی سے قبل جو منصوبہ بندی ہوئی تھی، اور 9 مئی کو داخلی سلامتی پر جو کہ اداروں پر جو حملہ ہوا، یہ سارے صورتحال کو کور کرتا ہے اور عمران خان کے خلاف ایک بڑا مضبوط کیس بنایا گیا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان کو فوری رہائی کا کوئی امکان ہو۔ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں PTI کے کارکنوں اور رہنماؤں نے 102 گاڑیوں، جن میں 26 سرکاری عمارات بھی شامل ہیں، ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ پھر 9 مئی کے واقعے میں 661 کروڑ 56 لاکھ کا مجموعی نقصان ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مقدمہ بنایا گیا ہے تھانہ آرے بازار راولپنڈی میں عمران خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کے۔ اس مقدمے کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ شیخ رشید، جنہیں عمران خان نے فارغ کر دیا تھا، ان کی 1.5 سال بعد اسی مقدمے میں ملوث ہونے پر پیشی تھی۔
دونوں رہنما ملے ہیں اور شیخ رشید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے انہیں گلے لگا لیا اور انہیں بوسہ دیا۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب کی ساری سیاست کا انحصار تو پی ٹی آئی پر ہے۔ اگر کسی لمحے عمران خان ان کو معافی دے دیں تو پھر تو ان کی سیاست کا ڈنڈورا پیٹا جا سکتا ہے اور ان کی سیاست کا ایک بار پھر سورج طلوع ہو سکتا ہے اور وہ ایک بار پھر وہ راولپنڈی کی سیاست پر نمودار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب تو ان کے مقابلے میں پنڈی بوائے بھی آ گیا ہے۔ پنڈی بوائے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ اس کو پنڈی بوائے نہ کہیں، یہ فرزند راولپنڈی اب یہ ہے، اور وہ ہے بیرسٹر دانیال چودھری۔ تو اب ان کا تو مقابلہ ہوگا۔ بہرحال شیخ صاحب بیساکھیوں کے سارے ہی سیاست کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہی بات ہے۔ اس پیشی کے موقع پر کہتے ہیں کہ علیمہ چودھری اور بیرسٹر گور کے درمیان تو تکار بھی ہوئی ہے۔ علیمہ چودھری نے انہیں کہا کہ آپ نے کس طرح 12 آدمی بتائے شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ تو لیکن بیرسٹر نے کہا کہ ہم وہی بات کرنا چاہتے ہیں جس کی ہم ثابت کر سکیں۔ ثابت تو وہ 12 بھی نہیں کر سکے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ 12 شہادتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو 2 آدمی جن کی ہلاکت کے بارے میں تحریک انصاف کے پرچم وہاں ان کی قبروں پر لہرائے گئے ہیں، تو اسے تو یہ لگتا ہے کہ وہ 2 آدمی مرے، وہی 2 آدمی ہیں کہ جو اس جلوس میں مارے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں تو حکومت بھی تیار نہیں ہے ماننے کے لیے کہ ہم نے کسی ایک کو بھی مارا ہو۔ حکومت تو سرے سے ماننے کے لیے یہ بھی تیار نہیں ہے کہ فورسز کی جانب سے ایک گولی بھی چلائی گئی ہو۔ لیکن بہرحال ایک بات تو طے شدہ ہے کہ فوج نے گولی نہیں چلائی۔ پولیس اور رینجرز جو تھے یہ نبرد آزما تھے جلوس کے لوگوں سے۔ اب بہت سے لوگ، شہباز گل، مراد سعید اور اس طرح کے بہت سے لوگ مفرور بھی ہیں۔ تو یہ کیس جن کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں بھی عمران خان کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں یا اس طرح کی خبریں اڑتی ہیں کہ پس پردہ کوئی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور عمران خان کو ریلیف ملنے والا ہے، اس فرد جرم کے عائد ہونے کے بعد تو مجھے نظر نہیں آتا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی۔ عمران خان کے لیے اس کیس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ابھی دوسرے کیسز کا فیصلہ ہونا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت رویے کے بعد ہی عمران خان پیچھے ہٹیں گے اور پھر شاید وہ کسی کمپرومائز کے لیے بات چیت کریں گے۔ شکریہ۔